والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. میں آج آپ کے سامنے موجودہ حالات پر قابو کیسے پائیں اس کے عنوان پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حالات پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور اللہ نہ کرے اگر ہماری آزمائشوں اور ذمہ داریوں کا یہ سلسلہ طول کھینچتا ہے تو بتائیے اس وقت ہم کیا کریں گے. ہمدردی جتا دینا اور راہیں بتا دینا یقیناً بڑے ثواب کا کام ہے. الدال علی الخیر کا فاعل، خیر کے کاموں کی طرف رہنمائی کرنا بھلا کرنے والی کی طرح، مگر اتنا ہی کافی نہیں. مزید پریشانیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت بھی اس میں جھونک دیں. یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی قحط میں بھی اس مصری و فرعونی قوم کو بچانے کی ٹھان لی تھی جس کی حکومت کے کچھ کارندوں نے ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بے قصور مانتے ہوئے بھی ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اس مشکل گھڑی میں ایک تو اپنا فرض منصبی انسانیت کو ہی کافی سمجھا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم و حکمت معاملات کے تہ تک پہنچنے کی فراست اور تفسیر و تحویل بتا رکھی تھی اور اس کی روشنی میں جو پلاننگ و منصوبے مدمر تھے ان سب کو ایک منصوبہ منشور فرمان کے تحت بروئے کار رلاتے ہوئے خود آگے بڑھ کر قحط کی جٹل سمیہ کو اپنے نافن تدبیر سے سلجھانے اور سمجھانے کا عملی نمونہ پیش کیا اور پوری قوم کو قحط و بھوک مری کے انتہائی سخت اور بڑے سنکٹ کی گھڑی سے بچا لیا. میں ایک مسلمان اور دین کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ سکتا ہوں کہ کتاب و سنت اور تاریخ امت میں ایسی بے شمار ہدایت اور اصول اور مثالیں موجود ہیں جن کو سامنے رکھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے آزمات اور سنگین بحران اور پیچیدہ مسائل خاص طور پر مالی بحران سے نپٹنا جا سکتا ہے اور بھوک مری سے قوم اور انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے. اس وقت ہم جس راہ پر لگ چکے ہیں وہ ایک عظیم بحران اور سب سے خطرناک چیلنج، چنوتی اور مصیبت بھوک مری کا بھی ہو سکتا ہے. کورونا مرض کی سنگینی کا تقاضا ہے کہ لاک ڈاؤن اور تالا بندی کو لازمالہ گویا کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور بہت حد تک اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور ہر طبقہ اور ہر سطح سے اس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. اعلان کیا جا رہا ہے، پابندی کرائی جا رہی ہے اور اس سلسلہ میں بلا تفریق مذہب و فرقہ کوئی بھی تنظیم و جماعت، انجمن، ادارہ اور شخصیت و ملت اپنی مقدر بھر کوشش اور اپیل اور عمل کرتے نہیں تھک رہی ہے. حکومت کے شانہ بشانہ سب کھڑے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے بھی ممکنہ حد تک حکومتوں کی ہدایت پر عمل درآمد کرانے اور اس کو کامیاب اور سفل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ اس آواز پر جس طرح عام حالات میں لوگ جوق در جوق اس کے اجتماعات اور کانفرنسوں میں شرکت کے لیے پورے ہندوستان سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح اس مرتبہ انہوں نے اس کی آواز کو جو کتاب و سنت، مصالح امت، ہدایات و حکومت تخشیات پر ہر 400 سے لبیک کہا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محصور کر کے جہاں اندر سے دروازے بند کر دیے، کنڈیاں چڑھا دیں اور مقفل اور لاک کر دیا ہے اور اپنی عبادت گاہوں، درس گاہوں، تجربہ گاہوں اور دانش گاہوں پر بھی تالے چڑھائے. مسجدوں، مندروں،
گرواداروں اور گرجا گھروں سے جس طرح ہندوستانیوں کی جذباتی تعلقات اور عقیدت مندانہ اور والہانہ معاملات اور لگاؤ ہوتا ہے، اس کو بھی ترک کر دیا۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، اور خود اپنے طور پر بھی بھوکوں، مسافروں اور مریضوں کو کھانا کھلانے، ان کی مدد کرنے اور ان میں غلہ وار تقسیم کرنے لگ گئے۔ اگرچہ مذاہب، خاص طور پر مذہب اسلام جو ایک فطری دین ہے، اس میں ایسے ناگہانی حالات، ایمرجنسی جیسے اوقات کرفیو جیسے ساعات اور اضطراری اور وہ اس موقع